مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ عز و جل کی تعریف و توصیف کے بعد درود رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین محوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ماتغا صاحب علم نشرح معصوم آمنہ حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزتوں کی مسندوں پر جلوگر معزز و مکرم علماء کرام ائمہ کرام حفاظ عظام میرے سامنے تشریف فرما، بزرگوں نوجوان ساتھیوں بچوں اور پیچھے بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فترضا کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، فترضا کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، ملا ہو کسی اور کو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، اور یا رسول اللہ تیری تو شان ہی کیا تو تو شاہ مرسلاں ٹھہرا، تیری تو شان ہی کیا تو تو شاہ مرسلاں ٹھہرا، شہنشاہوں سے کم تیرا گدا ہم نے نہیں دیکھا، شہنشاہوں سے کم تیرا گدا ہم نے نہیں دیکھا، اور ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، تیرے در کے سوا کوئی اور در ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، اور میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا۔ حضرات محترم، میں اور آپ حضور علیہ السلام کی ولادت کا جشن منانے کے لیے آج یہاں پر جمع ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے امام صاحب قاری نواب صاحب، سائل بھائی، قاری منصب صاحب، دیگر جتنے بھی کمیٹی کے حضرات ہیں جو انہوں نے کوششیں کاوشیں کر کے یہ آج کی مجلس کا انعقاد کیا ہے اور حضور علیہ السلام کا جشن منانے کے لیے آپ سب کو یہاں پہ جمع کیا ہے، اللہ آپ سب کو اس کی جزائے خیر نصیب فرمائے۔ کوششیں کاوشیں کر کے آپ سبھی حضرات مجلس کا انعقاد، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے میں اور حضور علیہ السلام تھوڑی دیر معاملات جشن منانے کے لیے آیا کیونکہ آپ سب کو یہاں پہ جمع کیا ہے، خواتین اسلام بھی پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ اندر سے ایک بار بھی آواز آ رہی ہے تو اتنا ان کو سننے میں تسلی نہیں ہوتی جتنا یہ سامنے سے کوئی چیزیں آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے، اور آپ لوگوں کے بھی لیے بیٹھ جمع کرتے خواتین اسلام تقریباً ایک گھنٹہ آپ کو سننے بس آپ حضرات سے گزارش کروں گا آپ توجہ میری طرف رکھیں، کچھ ایک اہم باتیں انشاءاللہ العزیز آپ کے گوش گزار کی جائیں گی، اس کو سننے کے بعد اگر ہم لوگ اس پہ عمل کریں تو اس کے عمل کرنے کے صدقے سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بدل رہی ہے، اپڈیٹ ہو رہی ہے۔ آپ جو لوگ آئی فون یوز کرتے ہیں ان کو پتا ہے آئی فون کا ہر سال ایک نیا ورژن آ جاتا ہے، اپڈیٹ ہو جاتا ہے، ابھی 16 چل رہا ہے، پھر 17 آ جائے گا، پھر 18 آ جائے گا، ہر سال ایک ایک ورژن بڑھتا چلا جاتا ہے۔
معاملات بہت فاسٹ ہو گئے. پہلے جو سفر مہینوں میں ہوتا تھا اب وہ دنوں میں ہونے لگ گیا, جو دنوں میں ہوتا تھا وہ گھنٹوں میں ہونے لگ گیا, جو گھنٹوں میں تھا وہ منٹوں میں ہونے لگ گیا ہے. چیزیں اتنی زیادہ فاسٹ ہو گئی ہیں کہ آج پہلے ایک دور ہوتا تھا لوگ پیدل سفر کرتے تھے, مہینے بعد پہنچتے تھے, آج وہاں پہ بندہ 2 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. تو جس اعتبار سے چیزیں بدل رہی ہوں, انسان کو خود کو بھی اپنے آپ کو اسی اسپیڈ سے تیار کرنا پڑتا ہے. اگر آپ وہ اسپیڈ میچ نہیں کر پاتے ہیں, اس اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے اور اپنے آپ کو اگر آپ تیار نہیں کرتے ہیں تو آپ پھر معاشرے میں بہت پیچھے چھوٹ جائیں گے. آپ کہیں کنارے پہ کھڑے ہوئے ہوں گے اور لوگ آپ سے مہینوں آگے چلے جائیں گے. اور آج قوم مسلم کے ساتھ بھی یہی حالت ہوئی ہے. آج اسپیڈ کی بات اگر ہم لوگ کریں تو آج دنیا جو ہے وہ دعوے کر رہی ہے کہ فلاں ملک کا سائنسدان چاند پہ چلا گیا ہے, فلاں ملک کا سائنسدان یہاں پہ اسپیس میں چلا گیا ہے. اتنے دن رہ کے آج سے 1500 سال پہلے دیکھیں جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ صدیاں پہلے جو ہے وہ چاند سے کیا 7 آسمانوں سے بھی پرے جا کے آ چکا ہے. ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو جھولے میں بھی ہے تو اگر انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو چاند ڈولے کھانے لگ جاتا ہے. جو اعلان نبوت کرتا ہے تو کفار مکہ جو ہے وہ اکٹھے ہو کے کہتے ہیں اگر آپ نبی ہیں تو یہ جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دیں. آپ اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں, راوی بیان کرتے ہیں, چاند بیچ میں سے ٹوٹ کے دونوں ٹکڑے اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ ایک ٹکڑا پہاڑی کے اس سائیڈ نظر آتا ہے, دوسرا اس سائیڈ نظر آتا ہے. یہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے, ہم کوئی عام انسان کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو امام الانبیاء ہے, جو نبیوں کا بھی سردار ہے, جو اپنے رب کا بھی محبوب ہے. لیکن ہمارے ساتھ ایک بد نصیبی یہ ہوئی یا پھر ہم لوگ اپنی سستی یہ کہہ لیں کہ اس نبی کی سیرت کو ہم لوگ کبھی سمجھ نہیں پائے, یا ہم نے سننے کی کوشش نہیں کی, یا ہم نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے دنیا بھر کا اتہاس تو پڑھا, ہم نے دنیا بھر کی چیزیں کھنگالی, صبح صبح اخبار لے کے بیٹھے, ہمیں ساری چیزوں کا نالج ہے, ہمیں ساری چیزیں پتہ ہیں. اور ہم لوگ اگر دیکھیں تو ہمارے پاس آج کل یہ فون ہے, گھر پہ بیٹھے ہم لوگ آواز پہلے جیسے تھی نارمل کر دیں تب. جس طریقے سے یہ فون ہے آپ دنیا بھر کی خبر اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. ٹی وی کے اندر ساری اپڈیٹ آپ کو آ جائے گی, امریکہ کیا کر رہا ہے, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, یوکرین اور رشیا کے بیچ میں کون سی جنگ چل رہی ہے آج دنیا میں, حتیٰ کہ کس دیش کے راشٹرپتی نے آج کون سا سوٹ پہنا ہے وہ آپ اس فون کے اوپر جو ہے دیکھ سکتے ہیں. حتیٰ کہ آپ ساری کچھ چیزیں دنیاوی معاملات میں جو انٹرٹینمنٹ کی دنیا ہے اس کو بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس فیشن کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں. آج فلاں ایکٹر نے یہ فیشن والا کپڑا پہنا ہے, کل میں مارکیٹ میں نیا آیا خرید کے لاؤں گا, اس کو فالو کروں گا. لیکن ہمارے لیے سب سے بڑی بد نصیبی ہے کہ جس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں نصیب کیا, جس کے اندر ہمیں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ مومنوں تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی کو اسوہ اور آئیڈیل بنا دیا گیا ہے. اگر تمہیں زندگی جینی ہے تو اپنے نبی کی زندگی کے مطابق جیو, تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, تم آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن اس نبی کی زندگی تو ہم نے پڑھ کے ہی نہیں دیکھی, اس نبی کے تعلق سے ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ہم لوگوں میں سے 80% 90% کی آبادی ایسی ہے جس کو ڈھنگ سے کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا. یعنی ہم لوگ کیا اس لیے ایسے ہی پیدا ہوئے. وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے, BA کیا نوکر ہوئے, پینشن ملی اور مر گئے. ہم میں سے تو BA بھی نہیں کر پا رہے ہیں. سب سے کمزور طبقہ تعلیم کے معاملے میں کوئی ہے تو وہ مسلم ہے, نہ وہ دین کے معاملے میں نہ دنیا کے معاملے میں. آپ کا 20-25 گھروں کا جو ہے وہ آپ اگر دیکھیں گے تو گاؤں ہے, آبادی جو بھی ہے 20-25 گھر ہوں گے, اس میں سے آپ ڈیٹا نکال کے دیکھیں کتنے بچے اور کتنی بچیاں آپ کی گریجویٹ ہیں, کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں. عالموں کا گراف نکال کے دیکھ لیں کتنے بچے اور بچیاں ہیں جو دین کا علم رکھتے ہیں. تو 100 میں سے کوئی 2-4 بندے بمشکل مل جائیں. یا دنیاوی تعلیم میں دیکھ لیں تو ساحل بھائی جیسا کوئی ایک آدھا بندہ اگر پڑھا لکھا مل جائے گا تو مل جائے گا, باقی سارے انگوٹھا چھاپ ہیں. تو ہم تو کہیں پہ بھی نہیں ہیں, نہ دینی تعلیم میں نہ دنیاوی تعلیم میں ہیں. تو کم سے کم جس رب نے ہمیں پیدا کیا, قرآن جیسی پاک کتاب ہمیں نصیب کی اپنے حبیب کے صدقے سے, جس کا ایک ایک حرف جو ہے ہمارے لیے رحمت ہے, جس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ دکھاتی ہوئی نظر آتی ہے, اس کو کبھی ہم نے کھول کے ہی نہیں دیکھا, اس کو کبھی ہم نے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی.
اس کو کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہم اس کو کم سے کم پڑھ لیں، کسی سے سن لیں، کسی سے سمجھ لیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں. تو یہ زندگی تو 4 دن کی زندگی ہے. حضور علیہ السلام کی سیرت بھی کبھی ہم نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی. سال میں ایک مرتبہ جلوس آیا تو ہم لوگوں کو جو ہے امام صاحب نے کسی نے اکٹھا کیا، 8-10 بائکیں لی، ہم نے جلوس نکالا، ہم لوگ اکٹھے ہوئے اور کہیں پہ گئے، کچھ کھایا پیا، کسی نے کچھ کھیر کھلا دی، کسی نے میٹھا کھلا دیا، کسی نے شربت پلا دی، 4-5 نعرے لگائے اور پھر رستے میں ہو کے گھوم پھر کے آ کے ظہر کی نماز قضا کر کے ہم لوگ آ کے فارغ ہو گئے اور ہم لوگ جو ہے جلوس محمدی نکال کے آ گئے. عمل کے معاملے میں ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے سب سے بہترین سیرت ہے. حضور کی سیرت کو اگر ہم لوگ اپنی زندگیوں کے اندر اپنائیں، اگر حضور کے معاملات دیکھیں، جس طریقے سے اپنی والدہ کے ساتھ ہوں یا اپنی بیوی کے ساتھ ہوں یا اپنی جو ہے وہ بیٹیوں کے ساتھ ہوں یا بہنوں کے ساتھ ہوں یا جو غریب غربا طبقہ ہے ان کے ساتھ ہوں، اس کو اگر ہم لوگ پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے معاشرے کے حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. حضور علیہ السلام جب دودھ پینے کے زمانے میں حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو لے گئی تھی اور 4 سال تک آپ وہاں پہ رہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کی ابن ہشام نے لکھا ہے ایک بچی تھی جس کا نام تھا شیما یا شیما. حضور علیہ السلام کا وہ بھی سکی بہن نہیں ہے، اس دائی کی بیٹی ہے جس نے آپ کو دودھ پلایا یا آپ کی پرورش کی بچپن میں. ہم تو آج معاشرے میں اس حالت میں ہو گئے اپنی سکی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، اپنی سکی بہنوں کا جو ہے وہ مال ہڑپ کر جاتے ہیں ہم اور ان کو ان کا حق نہیں دیتے. اب وہ بچپن میں حضور علیہ السلام جب تھے، عورتیں بھی بیٹھی ہوئی، آپ کو پتا ہے بہنیں جب چھوٹے بھائی ہوتے ہیں تو بہنیں کیا کرتی ہیں، بھائیوں کو گود میں اٹھاتی ہیں اور گود میں اٹھانے کے بعد پھر شام کے ٹائم پہ جب عورتیں گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو بہن اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے اور پھر جو ہے وہ جو معاشرے کا بیڑا ہوتا ہے وہاں پہ چلی جاتی ہیں. 4-5 لڑکیاں اور اپنے بھائیوں کو لے آتی ہیں تو آپس میں جو ہے وہ کمپیریزن کر رہی ہوتی ہیں کہ کس کا بھائی زیادہ خوبصورت ہے. تو اس طریقے سے جب شام کا وقت ہوتا تھا، روایتوں میں آتا حضرت شیما جو ہے حضور علیہ السلام کو اٹھا کے وہ محلے میں لے جاتی تھی. ساری لڑکیاں اپنے اپنے بھائیوں کو لائی ہوئی ہوتی تھی. تو حضرت شیما جب اپنے بھائی کو لے کے حضور علیہ السلام کو لے کے جاتی گود میں تو ساری ایک دوسرے سے کمپیریزن کر رہی ہوتی، میرا بھائی خوبصورت ہے، میرا بھائی خوبصورت ہے. لیکن جب یہ حضور کو لے کے پہنچتی تو ساری جو ہے وہ خاموش ہو جاتی اور آپ جا کے کہتی کہ میرا بھائی دیکھو تو وہ کہتی نہ تمہارے بھائی سے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، تمہارا بھائی تو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ایک ٹکڑا ہے. حضور علیہ السلام کی خوبصورتی کا یہ معاملہ تھا کہ یہ تو 14ویں رات کے چاند کا ایک ٹکڑا ہے، ان سے خوبصورت تو ہمارے بھائی بھی نہیں ہیں. تو وہ بہن نے بچپن میں آپ کی جو ہے وہ خدمت کی، آپ کو کھلایا. اب وہ حضور واپس مکہ آ گئے، مکہ میں زندگی گزاری آپ نے. 40 سال بعد آپ نے اعلان نبوت کیا، پھر 10-12 سال 13 سال تک آپ مکہ میں رہے اور پھر جب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو مدینے جب گئے تو ایک مرتبہ حضور کے صحابہ کی کسی قبیلے کے ساتھ جنگ ہوئی. تو جنگ میں معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ ہار جاتے تھے ان کو قیدی بنا لیا جاتا تھا اور ان کو لا کے پھر رکھا جاتا. تو اس قبیلے کے کچھ لوگ قیدی بنا لیے گئے اور ان کو لایا گیا حضور کی خدمت میں. تو پہلے معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے کچھ چندہ اکٹھا کیا جاتا تھا، چندہ اکٹھا کر کے تاکہ ان کی رقم ادا کی جائے اور ان قیدیوں کو چھڑایا جائے. تو لوگ چندہ اکٹھا کر رہے تھے تو چلتے چلتے وہ حضرت شیما کا اسی قبیلے میں نکاح ہو گیا تھا. اب وہ اس دروازے پہ گئے، جا کے کہا کہ ہمیں پیسے چاہیے، ہمارے کچھ قیدی جو ہیں وہ پکڑ لیے گئے، ہمارے لوگ قیدی بنا لیے گئے، ہم نے ان کو چھڑانا ہے. حضرت شیما نے پوچھا کہا کس نے قیدی بنا لیے؟ کہا مدینے کے اندر ایک شخص آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، نام اس کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا جب بھی نام آئے درود پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا جب بھی نام سنیں، محمد جب بھی نام سنیں حضور پہ درود پڑھا کریں. اور حضور کا فرمان ہے جو دنیا میں مجھ پہ جتنا زیادہ درود پڑھے گا کل قیامت کے دن اتنا ہی میرے نزدیک ہوگا. تو جب بھی حضور کا نام آئے درود پڑھا کریں. تو اب جب انہوں نے سنا کہ اس کا نام محمد ہے تو ان لوگوں سے کہنے لگی کہ ایسا کرو تم چندہ نہ کرو، مجھے ساتھ لے چلو. کہا مجھے ساتھ لے چلو، تو کیا کرے گی؟ کہا میں تمہارے قیدیوں کو چھڑا دوں گی. کہا تو اس کو کیسے جانتی ہے؟ کہا وہ میرا بھائی ہے، بچپن میں نے ان کو کھلایا ہے، میں چھڑا دوں گی. اب حضرت شیما کو ساتھ میں لے کے وہ لوگ حضور کے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں.
حضور کا خیمہ لگا ہوا ہے، صحابہ تلواریں لے کے اس خیمے کے آگے پہرا دے رہے ہیں، جہاں پہ جبریل بھی بغیر اجازت آتے نہیں ہیں، اور یہ بے خوف ہو کے اپنے بھائی کے خیمے کی طرف جا رہی ہیں۔ اور جب خیمے کی طرف بڑھی، یہ وہ وقت تھا جب عدم کی آیتیں اتر چکی تھی، جہاں پہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والوں میرے نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز کو اونچی نہ کرنا، ورنہ ایسا نہ ہو تمہارے سارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو جب آگے بڑھ رہی تھی خیمے کی طرف تو صحابہ میں سے کسی نے تلوار آگے دے دی، اور تلوار دے کے کہا او عورت تو کدھر جا رہی ہے، تجھے پتہ نہیں آگے خیمہ رسول ہے جہاں پہ بغیر اجازت کے جبریل بھی نہیں آتا، تو کہاں جا رہی ہے؟ تو حضرت شیمہ نے وہ جو ہے تلوار چھٹکی اور پیچھے چھٹک کے کہنے لگی میرا راستہ چھوڑ دو، تمہیں پتہ نہیں ہے میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ وہ بہن بھی سکی نہیں ہے، اور جب تلوار ہٹائی تو ان لوگوں نے راستہ خالی کر دیا، پلکیں جو ہے وہ آنکھوں پہ آ گئی اور شرم کے مارے گردن جھکا لی۔ جب حضور کو پتہ لگا، حضور اٹھ کے آئے، حضور نے استقبال کیا، اور استقبال کرنے کے بعد کہا بہن تو کس لیے آئی؟ تو کہا آپ کے جو ہے ساتھیوں نے ہمارے کچھ قیدی جو ہے وہ قید کر لیے ہیں، لوگ پکڑ لیے، ان کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ حضور نے کہا بہن تو کوئی جو ہے وہ رکا بھیج دیتی، کوئی خط بھیج دیتی، تمہیں آنے کی کیا ضرورت تھی، میں ویسے ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ تو بہن جب بھائی کے دروازے پہ آتی ہے تو بھائی پھر خالی ہاتھ تو نہیں موڑا کر، وہ کچھ نہ کچھ تو دیتا ہے، اور پھر ساتھ میں حضور نے بہت سارے جوڑے، کچھ گھوڑے، کوئی اور قیمتی سامان دیا، اور مدینے کے باہر تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ لوگوں کو یہ درس دیا کہ جب بہنیں بھائیوں کے یہاں پہ آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ نہیں موڑا کرتے۔ جو بھی پہلو آپ اٹھا کے دیکھو، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے یہاں پہ رنجشیں، سکا بھائی سکے بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے سالوں سے، کوئی نارمل بات کے اوپر لے کے سالوں سال باتیں نہیں ہو رہی ہیں، شادی بیاہ میں آنا جانا بند ہو گیا ہے، موت میں آنا جانا بند ہو گیا ہے، یہ زمین کے ٹکڑے کے لیے، چند پیسوں کے لیے، کسی معاملات کے لیے، یہی لوگ وہ جو ہے ہم جو ہے وہ منور رانا کا ایک شعر ہے، اس نے کہا تھا اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے، اور جو ہے ساری عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے، اور جب مرے تو پھر برابر میں جا کے لیٹ گئے۔ ہم لوگ ساری عمر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، ایک دن آنکھیں بند ہو جاتی ہے، لوگ اٹھا کے کفن دے کے لے جا کے وہیں قبرستان میں ڈال کے آ جاتے ہیں، کوئی پھر سالوں سال پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ ابھی جیسے بارشوں کا موسم چل رہا ہے، کئی بار بارشیں تیز آتی ہیں، قبروں میں بھی گڈھے ہو جاتے ہیں، اس قبر کے گڈھے کو بھی کوئی ٹھیک نہیں کرتا ہے۔ تو زیادہ کسی کو تکبر کرنے کی، گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ اپنی زندگیوں کو سمجھیں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ عمر بھر کسی نے یہاں پہ بیٹھ کے نہیں رہنا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، زندگی 4 دن کی ہے، کسی بھی موڑ پہ کہیں پہ بھی ختم ہو جائے گی۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو پہچانے اور اس حضور علیہ السلام کی ذات سے محبت کرے، جس کی وجہ سے یہ ساری نعمتیں، ساری دولتیں ہمیں ملی ہیں۔ آج حضور کا ہم جشن منا رہے ہیں، کیوں نہ منائیں؟ یہ ساری کچھ چیزیں، یہ قرآن، رب کی پہچان، یہ سارا کچھ ہمیں ملا ہے، حضور علیہ السلام ہی کے صدقے سے تو ملا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیں، حضور علیہ السلام ایک مرتبہ مدنی زندگی کے اندر جا رہے تھے، راستے میں دیکھا تو ایک شخص یہودی گھوڑا بیچ رہا ہے، حضور کو گھوڑا پسند آ گیا۔ حضور کو گھوڑا جب پسند آ گیا، حضور نے اس کے ساتھ قیمت طے کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، حضور نے کہا ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم تھوڑی دیر رکو، میں تمہیں ابھی پیسے لا کے دے دیتا ہوں، ابھی پیسے لا کے دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور جب پیسے لینے کے لیے گئے، اتنے میں کوئی ایک شخص اور آ گیا، تو کہا بھئی یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا مسلمانوں کے نبی کے ساتھ میرا سودا ہوا ہے، یہ گھوڑا میں نے ان کو اتنے میں بیچ دیا ہے، اور وہ پیسے لینے گئے، میں ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو کہا کوئی گواہ ہے؟ یہ گھوڑا 100 روپے میں تمہیں زیادہ دیتا ہوں، مجھے دے دو۔ کہا نہیں میری بات ہو گئی ہے۔ کہا کوئی گواہ نہیں ہے تو انکار کر دے۔ اتنے میں حضور پیسے لے کے آگے، حضور نے اس کو لا کے پیسے دیے، کہا لاؤ گھوڑا مجھے دے دو۔ وہ کہنے لگا کون سا گھوڑا؟ حضور نے کہا بھئی یہی گھوڑا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھے بیچا تھا، میں پیسے لینے کے لیے گیا تھا، تو یہ پیسے تم اپنے رکھو اور یہ گھوڑا مجھے دے دو۔ اس نے کہا میں نے آپ کو کوئی گھوڑا نہیں بیچا، انکار کر گیا وہ۔ حضور نے کہا اگر تمہیں گھوڑا نہیں دینا مت دو، لیکن یہ مت کہو کہ تم نے مجھے گھوڑا بیچا نہیں، یہ نہ کہو کہ گھوڑا بیچا نہیں۔ اب جب بات بڑھنے لگی، لوگ اکٹھے ہونے لگے، اب اس کو پتا ہے کہ بات اگر لوگوں پہ چلی گئی تو لوگ تو ان کے حق میں گواہی دیں گے، کیونکہ سچے بھی یہی ہیں اور امین بھی یہی ہیں۔ اگرچہ لوگ آپ پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، اس کے باوجود بھی اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھتے تھے۔ قیمتی سونا چاندی ہوتا تھا، حضور کے پاس رکھ کے چھوڑ جاتے تھے۔ تبھی تو حضور جب مکے سے ہجرت کر کے نکلنے لگے، سیدنا ابو بکر صدیق کو کہا 2 اونٹنیاں تیار رکھنا،
انہوں نے ایک جگہ پہ چھوڑ دی، ان کو گھاس کھلاتے رہے، اور جس رات کفار مکہ نے شیطان کے ساتھ بیٹھ کے وہ پورا مشورہ کیا کہ آج حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ وہ سوئے ہوں گے تو رات میں قتل کر دیں گے، اور سارا پلان بنایا، تو اللہ نے خبر دی، حکم دیا کہ آج رات میں آپ ہجرت کر جاؤ۔ اب حضور علیہ السلام اپنے بستر کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ کو سلاتے ہیں، آپ نے کہا میری چادر اوڑھ کے میرے بستر پہ سو جاؤ، اور حضور جو ہے وہ سارے لوگ گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے، حضور نے ہاتھ کے اندر ریت لی، کچھ پڑا پھونکا اور ان کے چہروں کے اوپر ڈال کے حضور ان کے بیچ میں سے نکل گئے، ان کو نظر ہی نہیں آیا، ان کو نظر ہی نہیں آیا۔ اسی طریقے کی ایک روایت ملتی ہے، حضور جو ہے وہ کعبے کے پاس طواف نماز پڑھ رہے تھے، اور ابو جہل اٹھا اور اس نے یہ کہا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، معاذ اللہ میں ان کو مارتا ہوں۔ لیکن ابو جہل جب حضور کے قریب بڑھنے لگا تو تھوڑی دیر میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹتا جا رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو ایسے دور کرتا جا رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا ایسا کیا ہوا کہ تو مارنے کے لیے بڑا تھا، پیچھے کیوں ہٹ گیا؟ کہا میں جب ان کے قریب ہوا تو میرے اور ان کے بیچ میں ایک آگ جل رہی تھی جو میری طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی، قریب تھا کہ وہ مجھے جلا کے خاک کر دیتی، اس لیے میں ہاتھوں سے اس کو اشارے کرتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اب حضور ان کے بیچ میں سے نکلے، وہ تلواریں لے کے پیرا دے رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ وہاں پہ سو رہے ہیں۔ کسی نے آ کے پوچھا تم لوگ یہاں پہ کیوں کھڑے ہو؟ تو کہنے لگے ہم جو ہے حضور علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو آج معاذ اللہ قتل کرنا ہے۔ کہا تم ان کا انتظار کر رہے ہو، اپنے سروں کے اندر ہاتھ ڈالو، وہ تو تمہارے سر کے اوپر ریت ڈال کے کبھی کے نکل چکے ہیں۔ انہوں نے جب اپنے بالوں میں ہاتھ ڈالا تو ریت جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، کہا جو ہے وہ تو تم سے کبھی کے نکل گئے۔ اور حضور جب حضرت علی المرتضیٰ کو چھوڑ کے گئے تو کیا بات کہی؟ کہ صبح اٹھنے کے بعد جو کفار کی امانتیں ہیں ہر ایک بندے کو سپرد کرنا، اور سپرد کر کے پھر میرے پیچھے ایسا کرنا، مدینے آ جانا۔ یعنی اس وقت بھی جب وہ آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے تب بھی اپنی قیمتی چیزیں حضور کے پاس امانت کے طور پہ رکھتے تھے۔ اب اس یہودی کو یہ لگا کہ اگر بات ان کے لوگوں کے اوپر چلی گئی تو لوگ تو ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ وہ فوراً یہ بات کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ آپ جو شریعت لے کے آئے ہو اس کے اندر کیا ہے کہ اگر کسی بات پہ جھگڑا بن جائے تو فیصلے کی صورت کیا ہوگی؟ حضور نے کہا کہ جو ہے جو دعویٰ کر رہا ہے وہ کوئی گواہ پیش کر دے، اور جو انکار کر رہا ہے جو ہے وہ تو پھر قسم کھا لے۔ اس کو پتا تھا کہ حضور علیہ السلام کا گواہ کوئی نہیں ہے، دو ہی بندے تھے۔ اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ آ گئے، حضور سے پوچھا حضور کیا معاملہ ہے؟ حضور نے سارا مسئلہ بتایا کہ میں نے گھوڑا خریدا، اس نے بیچا، اب یہ انکار کر رہا ہے۔ تو اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہودی کو کہا تو نے اتنے میں گھوڑا حضور کو بیچا ہے، حضور نے تجھ سے خریدا ہے۔ اب جب اس کو گواہی مل گئی تو اس نے اپنے پیسے لیے گھوڑا حضور کو دے دیا، سارے لوگ چلے گئے۔ حضور اس کو دیکھ کے مسکرائے، بڑی توجہ والی بات ہے، حضور دیکھ کے اس کو مسکرائے حضرت خزیمہ کو کہ خزیمہ جب سودا ہوا تھا میرے اور اس یہودی کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور پھر تم نے کیسے گواہی دے دی کہ حضور نے اتنے میں خریدا ہے، یہودی نے اتنے میں بیچا ہے؟ کہا حضور ہم نے آپ کے کہنے سے تو ہم نے تو رب کو بھی ایک مان لیا ہے، ہم نے تو رب کو دیکھا بھی نہیں۔ آپ نے کہا کہ رب ایک ہے، رب کی ذات ہے، تو ہم نے رب کو مان لیا، یہ تو گھوڑے کی بات ہے، یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے۔ آپ کے کہنے سے ہم نے جنت کو مان لیا، آپ کے کہنے سے دوزخ کو مان لیا، آخرت کو مان لیا، ساری چیزیں آپ کے کہنے سے مان لی، تو یہ تو ایک گھوڑے کا سودا، یہ تو نارمل چیز ہے۔ آپ یقین دیکھیں صحابہ اکرام کا حضور علیہ السلام کی ذات کے اوپر کہ حضور آپ نے کہہ دیا تو پھر ہم نے مان لیا، ہم نے آنکھیں بند کر لی، آپ نے جو بات کہہ دی اس کے اوپر۔ ایمان نام اسی چیز کا ہے، ایمان نام اسی چیز کا ہے۔ صحابہ اکرام نے یہ چیز ہمیں عمل کر کے بتائی، ہمیں بتایا کہ ایمان اگر رکھنا ہو تو اس طریقے سے رکھنا ہو۔ لیکن ہم لوگ آج اس تیز رفتار زمانے کے اندر اس قدر الجھے ہیں، اس کی بھول بھلیا کے اندر، کاروبار میں، کھیتی باڑی میں، آپسی لڑائیوں میں، آپسی رنجشوں میں۔ میں اگر آپ میں سے اتنے لوگ ہیں ان میں سے اٹھا کے اگر پوچھوں کہ آپ مجھے یہ بتاؤ حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی جو شادی ہوئی تھی وہ کون سی خاتون سے ہوئی تھی، تو کوئی دو چار بندے جواب دے دے تو دے دے، باقی کسی کو نہیں پتا۔ یعنی جس نبی کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کی زندگی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے دیش کا پرائم منسٹر کون ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے، اس کی ماں اتنے سال کی عمر میں مر گئی تھی، اور اس کا جو ہے وہ گرہ منتری اس کا ساتھی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں پتا ہیں۔
یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے، ہنسنے کی باتیں نہیں ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اور جس کی شفاعت سے کل رب نے ہمیں قیامت کے میدان میں بخشنا ہے، اس نبی کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو اکثر ایسا طبقہ ہے جس کو کلمہ بھی نہیں آتا، جس کو اگر ڈھنگ سے جو ہے وہ نل پہ بٹھا دیا جائے کہ وضو کر کے بتاؤ تو وہ ڈھنگ سے وضو نہیں کر سکتا۔ وہ کبھی پہلے ہاتھ دھو لے گا، کبھی منہ دھو لے گا، پہلے کبھی پاؤں پہلے دھوا کھڑا ہوگا، پھر بعد میں ہاتھ بعد میں دھوئے گا۔ سر کا مسا تک ڈھنگ سے ہمیں نہیں کرنا آتا۔ کوئی کلی کرے گا تو ناک میں پانی نہیں چڑھائے گا، ناک میں پانی چڑھا لیا تو کلی نہیں کرنی آئے گی اس کو، کسی کے گٹے سوکھے ہوئے پڑے رہیں گے۔ یہ حالت ہے ہماری۔ اور دنیاوی معاملات میں آپ پوچھ لو دیش کا پہلا پرائم منسٹر کون تھا، اس وقت راشٹرپتی کون تھا، جو ہے وہ ودیش منتری، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے۔ حتیٰ کہ گاؤں کے ایک ایک بندے کا نام ہمیں پتہ ہوتا ہے، اس کی ذات ہمیں پتہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ کام کیا کر رہا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ ہم اس کی ٹو میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ کیا کر رہا ہے، فلاں بندہ کیا ہے، فلاں بندہ کہاں سے کیا کچھ کر رہا ہے، لیکن جس نبی کا کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ اسلامی بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا، ہمیں یہ کم سے کم پتا ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی پہلی زوجہ کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، اور حضور کا جب ان سے نکاح ہوا تو ان کی عمر 40 سال تھی، حضور کی عمر 25 سال تھی۔ ان سے 4 بیٹیاں ہوئیں، جس کا ایک کا نام رقیہ، ام کلثوم، زینب اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن و اجمعین۔ یہ کم کیونکہ جنتی عورتوں کی سردار کون ہے؟ سیدہ فاطمہ، حسنین کریمین کی ماں، حضرت علی المرتضیٰ کی زوجہ محترمہ۔ تو یہ تو اسلام کی نارمل چیزیں ہیں جو ہر مرد اور عورت کو پتہ ہونی چاہیے، لیکن نہیں، ہم نے کچھ نہیں کرنا، سارا کام حضرت دوسرا کرو، امام صاحب رکھ لیا، اذان بھی یہی دیں گے، نماز بھی یہی پڑھیں گے، اگر جمعہ ہو رہا ہوگا تو مشکل سے 10-15 آدمی آ جائیں گے، ورنہ نہیں آنا ہے۔ ہاں، لیکن ہم لوگ پہنچیں گے کون سی چیز میں؟ ہم لوگ پہنچیں گے اگر ہمیں پتہ لگ گیا کہ پاس میں کوئی جو ہے وہ کوئی قبر بنی ہوئی ہے، اب وہ قبر کسی کی ہے یا نہیں ہے، اگرچہ کسی نے وہاں پہ دفن کر دیا ہو کوئی گدھا مار کے، اور وہاں پہ ہو رہا ہے عرس کیا ہو رہا ہے؟ وہ میلہ ہو رہا ہے، اور ہمیں پتہ لگ گیا کسی نے 2 بکرے 4 بکرے وہاں پہ بنا رکھے ہیں، تو پھر ہم لوگ کریں گے ٹریکٹر سٹارٹ، اس میں جوڑیں گے ٹرالی، پھر اس میں بٹھائیں گے عورتوں کو ساتھ میں، اور پھر ساتھ میں ہم بھی چڑھیں گے، بچے لے کے ساتھ میں، وہ لفافے پولیتھین تھیلیاں ہوتی ہیں وہ بھی لے کے جائیں گے، چاول بھر کے لے کے آنے ہمیں۔ یہ مری ہوئی قوم جس کا ضمیر ختم ہو چکا ہے کھانے کے پیچھے، جو اپنے ایمان کا بھی سودا کر لیتی، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بت کھانا ہے یا مزار ہے۔ جہاں پہ کوئی بندہ دفن نہیں ہے، بندہ مومن، وہ مزار نہیں ہے، وہ بت کھانا ہے۔ وہاں پہ جانے سے بندے کا ایمان ختم ہو سکتا ہے۔ آپ کو قبروں پہ جانے کا حکم دیا گیا، جہاں پہ کوئی بندہ مومن دفن ہو وہاں پہ جا کے آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہو، لیکن جہاں پہ، اور اچھا اگر کوئی مزار بھی ہے تو وہاں پہ بھی جا کے آپ اس کے چکر نہیں نکال سکتے، وہاں پہ ماتھا نہیں ٹیک سکتے، وہاں پہ سجدہ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی چیزیں حرام ہیں، آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں، آپ کا ایمان ان چیزوں سے جا سکتا ہے اگر وہاں پہ جا کے آپ سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں نا حضرت بھیڑ بڑی ہوندی ہوتے، ہاں ٹرالیاں بھر بھرتے لوگ آندے، یہ کوئی معیار نہیں ہوتا۔ مسجدوں میں کتنے لوگ آتے ہیں، ہم لوگ جمعے میں کتنے لوگ آتے ہیں، جلسہ اس میں کتنے لوگ آتے ہیں۔ ہم لوگوں نے سیکھا یہی چیزیں ہیں، ہم لوگوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ ہمارا ایمان کیا چیز ہے۔ ایمان یہ ہے کہ کہیں پہ بھی ہمیں میلے کا اور عرس کا پتہ لگ گیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے والد صاحب ایک واقعہ ہمیشہ سنایا کرتے ہیں، ایک زمانے میں ہماری قوم کی سیم یہی حالت ہے، آپ چاہے تحقیق کر کے دیکھ لو، ہمارے یہاں پہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جتنی درگاہیں بنی ہوئی ہیں ان میں سے 100 میں سے 1-2 جگہ کوئی بندہ دفن ہوگا، باقی ساری فرضی ہیں، بزرگی دفن نہیں ہے وہاں پہ، ہے ہی نہیں کوئی۔ ایسے ہی کسی نے 2 اینٹیں رکھی تھی، 2 سے 4 ہوئی، 4 سے 8 ہوئی، 8 ہوتے ہوتے بن گئی، لوگوں نے اس کو بنا لیا بزنس۔ جو اس کے اوپر گدی نشین بیٹھے ہیں وہ بھی اپنا بزنس بنا رہے ہیں، اچھا چندہ کرتے ہیں، 1-2 کڑا بنا کے آپ کو بھی کھلا دیتے ہیں، آپ بھی خوش اور اس کے بھی مزے۔ بس آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ حضرت سالہ تو اساتہ جائیے، تو سالوں سے آپ کی مسجد پڑی ہے، یہاں تو نہیں آ رہے ہو آپ۔
بھئی وہ چیز جو رب نے آپ کے اوپر 5 وقتہ نماز فرض کی آپ نے کتنی پڑھی؟ قبر پہ تو جانا وہ بھی والدین کی قبر پہ جانے کا حکم آیا ہے، ماں باپ کی قبر پہ، رشتہ داروں کی قبروں پہ، عام قبروں پہ حکم پہ جانے کا حکم آیا ہے۔ یہ تو ایسا عمل ہے کہ جس کے تعلق سے آپ سے قبر میں نہ حشر میں سوال ہی نہیں ہوگا، پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ قبر پہ گئے تھے کہ نہیں گئے تھے۔ لیکن اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی یہ تو پہلا سوال پوچھا جائے گا حشر کے میدان میں۔ روزے رکھے کہ نہیں رکھے یہ پوچھا جائے گا۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں اسلام کی بنیاد جن چیزوں کے اوپر ہے، یہ مسجد ہے۔ میں سمپل بھاشا میں آپ کو سمجھاتا ہوں شاید سمجھ میں آئے۔ وہ ٹھیٹ ہم لوگ ایک دم ٹھیٹ دیتے ہیں، ہمیں مطلب نہیں ہے حضرات کی کریے، بس مصروفیت بڑی ہے۔ تو مصروفیت فرشتوں نے جو ہے وہ پھر مصروفیت نہیں سمجھنی، ان کو یہ کہہ کہ ہم لوگ نہیں بچ سکیں گے، نہ آسان تھا بڑے پھر بیزی آئے کی کریے، کھیتی باڑی آئی، سارا سسٹم انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آجو لائن لگ جاؤ۔ میں سیدھی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ مسجد ہے، ابھی اس کے اوپر یہ جو مسجد کا چھت کھڑا ہوا ہے اس کے نیچے پلر کتنے ہیں؟ کم سے کم 4 تو آپ مان کے چلیں گے، ایک بیچ میں اگر زیادہ چھت چوڑا ہے تو بیچ میں دیں گے، یعنی پلر بنیاد جس کے اوپر چھت کھڑا ہوا ہو۔ اس طریقے سے اسلام کی جو آپ کی عمارت ہے ایمان کی، وہ کن چیزوں کے اوپر کھڑی ہے؟ پہلا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسرا ہے نماز، پھر ہے روزہ، پھر ہے حج اور پھر ہے زکوٰۃ۔ یہ 5 پلر ہیں جس کے اوپر آپ کے ایمان کی، اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اب یہ مسجد آپ نے 4 پلروں کے اوپر کھڑی کی، یا آپ نے گھر بنایا جس کے 4 پلر بنا کے اس کے اوپر آپ نے گھر کھڑا کیا۔ مجھے آپ یہ بتاؤ کہ اس میں سے اگر 2 پلر آپ کے گر جائیں تو آپ کی عمارت قائم رہے گی؟ وہ کھڑی رہے گی؟ نہیں رہے گی، اس کو گرنا ہی گرنا ہے۔ تو ہمارے جو 5 پلر ہیں ایمان کے، کلمہ چلو ہم نے پڑھ لیا، وہ پڑھتے ہیں، اذان ہو گئی اس کے بعد تو پڑھیں گے چلو کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، اگرچہ صحیح نہ پڑھتے ہوں لیکن پڑھتے ہیں۔ پھر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ 4 پلروں میں سے ہم میں سے ہر ایک بندہ اپنے اندر اتر کے دیکھے کتنے پلر ہمارے مضبوط ہیں، کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے رمضان کے پورے روزے رکھ رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے تو وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن پہ حج فرض ہے تو انہوں نے حج کر لیا۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کے تعلق سے پوچھا جانا ہے، جان چھوٹنی ہے ہی نہیں سوالوں کا جواب دیے بغیر۔ لیکن نہ ہم نے ان کو رکھ رکھا ہے طاق پہ، ہم نے ان کو سائیڈ میں کر دیا، ہم نے چیزیں پکڑی ہیں وہ جن کا کوئی اصل ہے ہی نہیں۔ ہم لوگوں کے لیے کیا ہے کہ جو چیزیں ہمیں تھوڑی سی ٹف لگتی ہیں ان کو ہم نے نہیں کرنا، یعنی ہم نے دین بھی وہ قبول کرنا ہے جو دین ہماری طبیعتوں کے لیے آسان ہو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت حق بھی وہ کہو جو حق ہمارے طبیعت کے مطابق حق ہو، دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، حق وہ ہو جو ہمیں حق لگے۔ ہمیں حق نہیں لگ رہا ہے تو پھر نہ حضرت پھر ٹف ہے، پھر ساڑھے تو عمل نہیں ہوگا۔ تو وہ میں ایک چیز ذکر کر رہا، ہم لوگوں کو کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی پوچھنا نہیں ہے، بس ٹھیک ہے جانا ہے تو جانا ہے۔ کسی زمانے کے اندر 4-5 نوجوان دوپہر کا وقت تھا، جیسے شرارتی بچے ہوتے ہیں، وہ ایک گدھے کے ساتھ کھیل رہے تھے، گدھے کو پکڑ کے کبھی ادھر چڑھ رہے ہیں کبھی ادھر گھسیٹ رہے ہیں، گرمی بہت زیادہ تھی، گدھا پریشان کیا تو گدھا گیا مر۔ انہوں نے کہا یار یہ تو مسئلہ ہو گیا، اب کریں کیا؟ مسئلہ یہ ہو گیا اس کے پاؤں میں رسی ڈالو، اس کو وہ ریتیلے ٹیلے کے اوپر لے کے جاؤ، گڈھا کھودتے ہیں، اس کو دفن کر دیا۔ گڈھا کھودا اور اس کو دفن کر دیا۔ اب جب مٹی دے رہے تھے تو پاس سے 5-7 لوگ گزرے، بلا رہے ہو چھوڑو کیا کر رہے ہو تم یہاں پہ؟ انہوں نے کہا کہ اب اور کیا کہتے ہیں، ایسے تو نہیں کہتے ہم نے گدھا دفن کر دیا ہے، ایسے کہنے لگے ہم تو جو ہے نا درگاہ بنا رہے ہیں، مٹی دے رہے تھے اوپر، بولا درگاہ بنا رہے ہیں۔ بولا درگاہ بنا رہے ہو، کس کی درگاہ بنا رہے ہو؟ اب ان کو آؤ سوجا نہ تاؤ سوجا، پریشان ہو رکھے تھے دوپہر میں، تو کہا کہ پیر گڈن شاہ۔ انہوں نے کہا بھئی یہ تو لو درگاہ بن گئی، نہیں ایسا کرو اپنے یہاں سے فاتحہ پڑھ کے تو چلے جاتے ہیں۔ وہ 4-5 ہوئے، ان 4-5 کو دیکھا پیچھے 2-4 گاڑیاں اور آ گئی، وہ بھی رک گئے۔ لوگوں کو پاؤ نئی قبر نکلی ہے، نئی مزار نکلی ہے پیر گڈن شاہ۔ وہ لوگوں کی بھیڑ اکٹھی ہو گئی، سالوں سال عرس ہونے لگا اور سینکڑوں بکرے اس کے اوپر لوگ چڑھانے لگے۔ یہ حالت ہے سیم ہمارے قوم کی، کوئی مطلب نہیں ہے، بھٹوں پہ فرضی مزاریں ہیں، روڈوں کے کنارے فرضی مزاریں ہیں، اور قوم ساری الٹی پڑی ہے اس کے اوپر ہی، سارا کچھ ایمان اسی چیز کو سمجھ رہا ہے۔
گھروں کا ماحول ہمیں کچھ اتا پتہ نہیں ہے، گھر میں لیڈیزیں نماز پڑھ رہی ہیں، ہماری نہیں پڑھ رہی ہیں، پردہ کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں، جو احکام عمل کرنے چاہیے ان کے اوپر نہ، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہم لوگ فری ہیں۔ ایک انسان کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہوتی کہ وہ بندہ کیا کرے، گھر میں کھانا پینا لا کے ڈال دے، گھر والے کھائیں پیئیں عیش کریں، اب گھر والے کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اس کو کوئی مطلب نہیں، اتنی ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری ہر بندے کے مکھیے، گھر کے مکھیے کی یہ بنتی ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کے گھر والے دین پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ان کے نماز پڑھنے کی ذمہ داری، روزے رکھنے کی، پاکی صافی کی، پردے کی، وہ ذمہ داری اس گھر کے مکھیے کے اوپر آتی ہے۔ کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا تیری بیوی نے پردہ کیوں نہیں کیا، تیری بیٹی نے پردہ کیوں نہیں کیا، تو اس کا حاکم تھا، تجھے ان کو پردہ کروانا چاہیے تھا، تجھے ان کا نماز کا حکم دینا چاہیے تھا۔ سیدہ فاطمہ جب حضور کا انتقال ہونے لگا تو حضور نے جب بتایا کہ میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں تو رونے لگی، پھر حضور نے کوئی بات کہی تو مسکرانے لگی، کسی نے پوچھا تم روئی اور مسکرائی کیوں، کہ پہلے تو روئی اس لیے کہ حضور نے کہا میں اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور پھر مسکرائی اس لیے کہ حضور نے کہا کہ سب سے پہلے مجھ سے تو ہی ملنے والی ہے۔ تو کچھ ٹائم گزرا، سیدہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا، انتقال سے پہلے انہوں نے وصیت کی کہ جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو رات میں اٹھانا تاکہ کسی غیر محرم کی میری میت کے اوپر نظر نہ پڑے۔ آج ہم لوگوں نے تماشا بنا دیا، یہ فون بچیوں کے ہاتھ میں لے کے دے کے چھوڑ دیا، وہ معاشرے میں کیا کر رہی ہیں، ریلیں بنا رہی ہیں، تو اسنیپ چیٹ پہ جو یہ ویڈیوز آ رہے ہیں تو یہ فوٹوز اپلوڈ ہو رہے ہیں، باپ کو بھی سارا کچھ پتا ہے، بھائی کو بھی پتا ہے، سارا کچھ پتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ آرام سے جو ہے وہ زندگی جی رہا، اس کو کوئی فکر ہی نہیں۔ ہم لوگ اس مذہب کے ماننے، ہمیں کوئی جو ہے لاوارث نہیں چھوڑ دیا گیا۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی اصول دیا ہی نہیں گیا، پیدا ہوئے اس کو چھوڑ دیا گیا، یہ دین ہے تمہارا، اب جو تمہاری مرضی کے مطابق جو چیزیں چاہو کرو نا۔ ہم لوگ اگر قرآن پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا کرنے کا طریقہ ہمیں پیدائش سے لے کے عقیقہ، ولیمہ، موت کے بعد سے لے کے ہر ایک چیز کس طریقے سے زندگی جینی ہے، یہ ہمیں قرآن میں اور حضور کی احادیث میں مکمل طریقے سے سارا دین مل جائے گا۔ حتیٰ کہ کپڑے پہننے کا طریقہ، وضو کرنے کا طریقہ، کپڑا کس طریقے سے پہننا ہے، مسجد میں داخل ہونے کا، نکلنے کا، گھر میں گھسنے کا، گھر سے نکلنے کا، غسل کرنے کا، وضو کرنے کا، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا، حتیٰ کہ مصافحہ کرنے کا بھی طریقہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ بڑوں کے ساتھ کیسے بات چیت کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے معاملات کرنے، عورتوں سے کس طریقے سے بات چیت کرنی ہے، راستے میں کس طریقے سے گزرنا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا ہے، ہرے درختوں کو نہیں کاٹنا ہے، بوڑھوں کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہے، چھوٹوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا، یہ اسلام ہے۔ اتنی کلیئرٹی، اتنا ایک دم جو ہے وہ سیدھا راستہ آپ کو کسی اور مذہب میں ملے گا ہی نہیں۔ ایک ایک چیز آپ کی زندگی کی ایک ایک چیز کا خیال رکھا گیا۔ چھوٹا بچہ ہو تو اس کی پرورش کس طریقے سے کی جائے، جوان ہو جائے تو کیسے کی جائے، شادی کس وقت کی جائے، پھر شادی کے بعد کے میاں بیوی کے معاملات ہیں کس طریقے سے گزارے جائیں، بیوی کے ساتھ کیا معاملات ہوں، والدین کی خدمت کس طریقے سے کرنی ہے، جب وہ بڑھاپے میں آ جائیں تو ان کے ساتھ معاملات کیسے کرنے، حتیٰ کہ جب وہ مر جائیں تو پھر ان کی قبروں کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ بھی ہمیں ایک ایک چیز بتائی گئی ہے۔ لیکن ہمیں کہ پڑھتے ہی نہیں، ہمیں کہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو دین وہ چاہیے جو ہمارے لیے آسان ہو، ہم اپنی طبیعتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور اگر کوئی صحیح راستہ ہمیں بتانے لگے تو نہ اس کی بات ہم نے ماننی نہیں ہے، سننی نہیں ہے۔ ہمیں زندگی بڑی تھوڑی ہے، بڑی مختصر ہے، پتہ نہیں کتنی ہم لوگ گزار چکے ہیں، کتنی باقی رہی ہے۔ تو آوارگی کے اندر اپنی زندگی کو نہ گزاریں۔ یہ اس مرتبہ جو حضور علیہ السلام کا ہم لوگ جشن منا رہے ہیں، 1500واں سالانہ جشن عید میلاد النبی، اس کو صرف ایک دن کے لیے محدود نہ رکھیں، حضور کی سیرت کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں۔ حضور جب مدنی زندگی میں تھے تو حضور کے گھر کے سامنے ایک چبوترا بنا ہوا تھا، چبوترا۔ ہم لوگ تو مسجد میں بھی 10 روپے دیتے ہیں، ایسے دکھا کے دیتے ہیں، بولا یہ لو، بولا یہ لو۔ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، یہ مریضوں کو ہم لوگ ہیلپ کرنے کے لیے، تو اس ٹائم پہ بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں،
ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ 2 کیلے دے رہے ہیں، 10 لوگ ہاتھ لگا کے فوٹو کھنچوا رہے ہیں، یہ لوگ اچھے سے فوٹو دینا۔ 5 کلو آٹے کا تھیلا ہم لوگ دیتے ہیں، اس میں بھی 50 جگہ فیس بک پہ ڈالتے ہیں، یہ لوگ میں نے کسی غریب کو جو ہے آج راشن دیا۔ حضور کے گھر کے سامنے ایک چبوترا تھا جس کا نام تھا صفہ چبوترا، تقریباً اس کے اوپر وہ صحابہ جن کا گھر بار نہیں تھا، کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، وہ اس صفہ چبوترے کے اوپر بیٹھے رہتے۔ حضور کی خدمت میں کوئی چیز آتی تھی، حضور ان کو جو ہے وہ دے دیا کرتے تھے، حضور کے در سے وہ لوگ کھایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، بڑی بھوک لگی تھی، میں راستے کے اوپر جا کے کھڑا ہو گیا کہ کوئی آئے گا تو میں اس سے میری حالت کو شاید سمجھ جائے، مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز دے دے۔ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا تھا، حضرت ابو بکر صدیق آئے، اب میں نے ڈائریکٹ ان سے کیسے مانگتا، ان سے میں نے کوئی قرآن کی آیت پوچھی، انہوں نے قرآن کی آیت کا جواب مجھے دیا، میرے چہرے کو نہیں پڑھ سکے اور آگے چلے گئے۔ پھر حضرت عمر آئے تو میں نے ان سے بھی آیت کے تعلق سے پوچھا، انہوں نے بھی بتایا، وہ بھی میری حالت نہیں سمجھے، وہ بھی آگے چلے گئے۔ کہ اتنے میں تھوڑی دیر گزری کہ حضور علیہ السلام جو ہے نمودار ہوئے، حضور تشریف لے آئے اور حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے، حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے۔ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بولے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ مسکرائے تو کہا میں بھی مسکرا دیا۔ کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ کہا حضور بھوک لگی ہے، بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا، اس لیے میں یہاں پہ آ گیا۔ ہاتھ پکڑا، ساتھ میں لے گئے، گھر میں جا کے پوچھا کہ کوئی چیز ہے کھانے کے لیے، پینے کے لیے؟ کہ حضور اور تو کچھ نہیں ہے، ایک دودھ کا پیالہ آیا پڑا ہے، ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ کہا لے آؤ، دودھ کا پیالہ لیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور تھے، میں تھا۔ اب بھوک جب بندے کو لگی ہوتی نا تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ چیز پھٹ سے مجھے مل جائے نا تو بس میرا کام ہو جائے۔ اب وہ دودھ کا پیالہ لیا اور لینے کے بعد مجھے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے حکم دیا، جاؤ اصحاب صفہ کو بھی بلا لو، یعنی وہ چبوترے پہ جو اور لوگ بیٹھے ان کو بھی بلا لو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا یہ ایک دودھ کا پیالہ میرے اکیلے کے لیے کافی ہوتا، وہ تو ہیں بھی تقریباً 70 لوگ، لیکن حضور کا حکم تھا تو میں ان کو بلا کے لے آیا۔ وہ آئے اور لائن سے سارے لوگ بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں حضور نے وہ دودھ کا پیالہ مجھے دیا اور دینے کے بعد مجھے کہا کہ دائیں طرف سے شروع کرو، ایک ایک کر کے سب کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے زیادہ حاجت تھی لیکن حضور کا حکم تھا تو میں نے جو ہے پہلے کو پیش کیا، اس نے پیا اور جی بھر کے پیا، لیکن دودھ کے پیالے میں سے ایک بھی قطرہ کم نہیں ہوا۔ پھر دوسرے کو دیا، دوسرے سے تیسرے کو دیا، تیسرے سے چوتھے کو دیا۔ ہر بندہ دودھ پیتا گیا لیکن دودھ کے پیالے میں سے ایک بھی قطرہ کم نہیں ہوا دودھ کا۔ 70 لوگوں نے اس دودھ کے پیالے میں سے پیا کا سارے لوگ جب پی چکے تو اب حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اب 2 لوگ بچے، ایک تم اور ایک میں۔ اب کہتے ہیں مجھے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ اشرب تم پیو۔ کہتے ہیں میں نے پیا اور پیٹ بھر کے پیا۔ پھر حضور نے کہا پھر پیو، کہتے ہیں میں نے پھر پیا۔ پھر حضور نے کہا پھر پیو، کہتے ہیں میں نے پھر پیا۔ جب حضور نے چوتھی مرتبہ کہا تو میں نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا، اللہ کی قسم اب ایک بھی قطرے کی جگہ نہیں ہے پیٹ میں، میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ کہتے ہیں دودھ کا کٹورا جتنا دودھ تھا اس کے اندر ابھی بھی 70 لوگ پی چکے ہیں، اتنا کا اتنا دودھ ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے رب نے حوض کوثر کے ساتھ اس کا جو ہے وہ رشتہ جوڑ دیا، اس میں دودھ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اب کہتے ہیں حضور نے وہ پیالہ مجھ سے لے لیا اور مجھ سے لینے کے بعد حضور علیہ السلام نے بسم اللہ کی اور پھر وہ دودھ کا پیالہ پی کے ختم کر دیا۔ یہ چیز آپ حضور کا معجزہ ہے کہ ایک دودھ کے پیالے سے 71 لوگوں نے دودھ پیا، لیکن بعض محدثین نے، بعض علماء نے ایک اس کا دوسرا پہلو بھی بیان کیا کہ یہ تو حضور کا معجزہ ہے، معجزے حضور کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، سورج کو واپس پلٹا کے لے آنا، وہ کھجوریں جو بغیر گٹھلیوں کے اگوا دینا، کنکروں کا مٹھی میں کلمہ پڑھنا، یہ سارے حضور کے معجزے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی معجزہ ہے۔ لیکن علماء لکھتے ہیں کہ ایک طرف آپ یہ بھی تو توجہ کریں کہ امام الانبیاء کا یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، لیکن آپ دیکھیں اخلاق دیکھیں، آپ سادگی دیکھیں، 71 لوگوں کا جھوٹا پی رہے ہیں،
71 لوگوں نے وہ دودھ کا پیالہ پی لیا، اس کے بعد حضور نے وہ دودھ پیا ہے۔ ہم لوگ کوئی ایک گلاس سے پانی پی لے تو آدھا بچا ہوا پانی بندہ پیتا نہیں ہے، اس کو پھینکتا ہے، پھر اس کو دھوتا ہے، پھر پیتا ہے۔ اور جبکہ میری اور آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ امام الانبیاء جو سارے نبیوں کی امامت کروائی، جنہوں نے مسجد اقصی میں، جو معراج پہ تشریف لے گئے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے، رب کی زیارت کے لیے، جن کا پسینہ عطر سے زیادہ جو ہے وہ خوشبودار، وہ 71 لوگوں کا جھوٹا پی رہا ہے۔ یہ پیغام دے رہا ہے آپ کو، یہ پیغام مجھے اور آپ کو مل رہا ہے کہ اپنی طبیعتوں کے اندر سادگی رکھو، لوگوں کے ساتھ اس میں سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرو۔ لیکن ہم لوگ اپنی زندگی کو اس قدر جی رہے ہیں، ہمیں کوئی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگ حضور کی سیرت کو پڑھتے نہیں۔ جب بندہ حضور کی سیرت کو اگر پڑھے گا تو اس کے ساتھ لگاؤ ہوگا، حضور سے محبت ہوگی۔ جس طریقے سے اللہ سے محبت کرنا ایمان کی شرط ہے، اسی طریقے سے حضور سے محبت بھی ایمان کی شرط ہے۔ ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ بھی حضور کے نام کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ صرف لا الہ الا اللہ کہیں گے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے ماں باپ، اہل و عیال، ساری دنیا سے بڑھ کر سب سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ ہماری محبت کہاں ہے؟ اللہ کے لیے ہم اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں، حضور کی سیرت اپنی نسل کو بتائیں، اور حضور کی سیرت جب ہماری نسل کو ہمیں پتہ ہوگی، حضور کی زندگی کے بارے میں ہمیں پتہ ہوگا، تو پھر ہماری محبت اور زیادہ بڑھے گی۔ محبت بڑھنے کا ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے بھی کرتا ہے، اور حضور جتنے خوبصورت دنیا میں کوئی اور خوبصورت ہوا ہی نہیں۔ حضرت جابر بن سمورہ بیان کرتے ہیں ایک دن 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، حضور نے دھاری دار لال چادر اوڑھ رکھی تھی یمنی، حضور کا چہرہ کھلا تھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا۔ آخر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں، میرے حضور ہی سونے ہیں، میرے حضور ہی خوبصورت ہیں۔ چاند سے بھی زیادہ حضور علیہ السلام کا روشن چہرہ تھا۔ جب آپ بات کرتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ جب مسکراتے تھے سامنے والی پہاڑی پہ یا سامنے والی مکان کے اوپر اس نور کی شعائیں پڑتی تھی۔ اللہ نے اتنا نور دیا تھا، اتنا خوبصورت چہرہ کہ ایک بار جو دیکھ لیتا تھا وہ پھر حضور علیہ السلام ہی کا ہو کے رہ جاتا تھا۔ جو حضور کو دیکھ لیتا وہ حضور ہی کا ہو کے رہ جاتا تھا۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم حضور کی حسن و جمال کی تعریف کریں، اپنی نوجوان نسل کو، بچوں کو، بچیوں کو بتائیں ان کو کہ حضور اتنے خوبصورت تھے، تو دل کے اندر حضور کی محبت اور بڑھتی چلی جائے گی۔ اتنا خوبصورت حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ حضور کے تعلق سے پوچھتے حضور کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح تھا، پھر کہتے ہیں نہیں ایسا میں نے پہلے بھی کبھی نہیں دیکھا، بعد میں بھی کبھی نہیں دیکھا۔ پاس میں حضرت حسان ابن ثابت تھے، کہتے تم نے کیسے دیکھا ہوتا؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے، خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اتنا خوبصورت کسی کو بنایا ہی نہیں۔ اور پھر شان سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا حضور کے اخلاق ہمیں بتاؤ، حضور کی سیرت ہمیں بتاؤ، حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ اور یہ حدیث میں بھی ہمیں بتایا کہ تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے تو اچھے بنے، ٹھیک ٹھاک بنے، شریف بنے، اچھے سے بات کریں، لیکن آپ کا گھر کے اندر معاملہ درست نہیں ہے، گھر میں آپ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے، چڑچڑے رہتے ہیں، بیوی کو ڈانٹ دیتے ہیں، بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، بیٹیوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اور بار آپ ایک شرافت کا ٹائٹل لے کے گھوم رہے ہیں، شریف بن کے گھوم رہے ہیں، تو آپ اچھے نہیں ہیں۔ جو اخلاق آپ کے اگر گھر والوں کے ساتھ بہتر ہیں تو پھر آپ بہتر ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ دکھاوے کے لیے بہتر ہوتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ آپ عجیب ہیں تو پھر آپ بہتر انسان نہیں ہو سکتے۔ سیدہ عائشہ سے پوچھا حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ کہ حضور کے اخلاق اگر پڑھنے ہو تو قرآن کو پڑھو، وہ قرآن جس کو ہم نے طاق میں رکھ کے رکھا، کبھی اس کی گردی صاف نہیں، کبھی اس کو کھول کے نہیں دیکھا، ہاں کبھی لڑائی ہو گئی تو ہم نے قسم کھانے کے لیے اس کو ضرور اٹھایا،
سر پہ رکھ دیا اٹھا کے، حالانکہ قرآن دی سوچا۔ اور پھر آج کل اتنی زیادہ ہم لوگوں کی جہالت ہو گئی ہے، بندہ اپنی جھوٹی شان بچانے کے لیے جھوٹی قرآن کی قسم کھا بھی لیتا ہے۔ رب کی سو میں مسجد بڑھ جانا، اب مسجد تیرے اوپر گر تھوڑی رہی ہے، تو گھس کے باہر نکل آئے گا جھوٹ بول رہا ہے، وہ تو تجھے رب نے تمہارا فیصلہ کرنا ہے کل قیامت کے دن۔ وہ یہاں پہ دلوں کے اندر جو آنے والے معاملات ہیں، جو ذہن کی اسکرین پہ چل رہے ہیں، وہ رب کی ذات جانتی ہے۔ آپ جھوٹ بولو، مسجد میں گھس جاؤ، باہر نکل جاؤ، اب یار لوگوں کے سامنے میری شان خراب نہیں ہونی چاہیے۔ رب کے سامنے اگرچہ ہم نے جو ہے وہ شرمندگی کل قیامت کے دن اٹھانی پڑے، اس چیز کا ہمیں فکر نہیں ہے، لیکن لوگوں کے سامنے ہماری جو ہے وہ شان کا اسٹیٹس بنا ہوا رہنا چاہیے، یہ ہماری سوچ ہے۔ اللہ کے لیے ہم اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے رویات کو بدلیں۔ جس طریقے کے حالات میں آپ لوگوں کے دیکھ رہا ہوں، اس اعتبار سے مجھے ایک چیز فیل ہو رہی ہے کہ ہم لوگ دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں بہت زیادہ پچھڑے ہوئے، نہ ہمیں سبحان اللہ آ رہا ہے، نہ ہمیں الحمدللہ آ رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، دنیا دار آپ ہو سکتے ہیں، آپ کو بزنس کا پتہ ہو سکتا ہے، کھیتی باڑی کا، نوٹ گننے آپ کو آ سکتے ہیں اچھے، وہ آتے ہوں گے آپ کو، اس کو جمع کرنے کا طریقہ بھی، اس کو ڈبل کس طریقے سے کرنا ہے، ٹریپل، آپ کو 4 گنا کیسے کرنا ہے، وہ چیزیں ہمیں آتی ہیں۔ لیکن ہمیں جیسے قاری منصف صاحب ابھی کہہ رہے تھے، سبحان اللہ یا رسول اللہ کہنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے عادت نہیں ڈالی، ہم نے کبھی پڑھ کے دیکھا ہی نہیں۔ قبریں سب کی ایک جیسی بنی ہے، یہ بات دھیان میں رکھو، اور وہاں قبروں کے معاملات آپ کے اعمال طے کریں گے۔ آپ کا پیسہ، کوٹھی، گاڑی، بنگلہ، یہ آپ کے قبر کے اندر کے حالات درست نہیں کریں گے کبھی بھی۔ قبر کے معاملات، قبر آپ کے لیے جنت تبھی بنے گی، جنت کے باغات تبھی بنیں گے جب آپ نے دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا ہوا ہوگا۔ اگر ان کی نافرمانی کی، ساری عبادتیں چھوڑتے گئے، ساری ریاضتیں چھوڑتے گئے، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے رہے، تو قبر میں معاملات بڑے ٹف ہونے والے ہیں۔ تو ہم اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں، بچوں کو پڑھائی کی طرف لے کے آئیں۔ آج وقت کی ضرورت ہے، دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دلائیں اپنے بچوں کو۔ بچیوں کا بھی خاص طور سے خیال کریں، بچیاں ہیں تو کم سے کم ان کو اتنا دین دیں کہ وہ اپنی پاکی، ناپاکی، کپڑے پہننے کا طریقہ، پردے کے احکام، نماز پڑھنے کے احکام، روزے کس طریقے سے رکھنے، اور جو بھی گھر کے معاملات ہیں، ماں باپ کی خدمت، پھر آگے شادی ہو جائے تو شوہر کے ساتھ خدمت، تو یہ ساری چیزیں کم سے کم اتنا دین ان کو دیں کہ وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکیں۔ ورنہ دنیا کے اندر پھر ہم نے معاملات جس طریقے سے خراب کر رکھے، کل قیامت کے دن بہت ٹف ہو جائے گا۔ اور ہر گھر کے ذمہ دار بندے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر توجہ دے، توجہ دینی لازمی ہے۔ گھر کے معاملات پہ توجہ دینی بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے نہیں حضرت کوئی گل نہیں، نیا معاشرہ ہے، نیا زمانہ، اور کی کریے چلتا رہتا سارا کچھ۔ آج ہماری قوم کی حالت دیکھو آپ، میں نے پچھلے دنوں کے درس قرآن میں بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا، ہماری قوم فضول خرچیوں میں ٹاپ نمبر پہ، یعنی فالتو چیزیں اگر کہیں پہ خرچ کرنی ہو وہاں پہ ٹاپ نمبر پہ رہے گی۔ ابھی میں اگر کہوں آپ لوگ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں کہوں کہ ہم نے کوئی دین کا کام کرنا ہے یار آپ لوگ ایسا کرو 21,000 روپے سارے لوگ دو، ایسا ساروں کو سانپ سونپ جائے گا، حضرت 21,000 روپے ایسا کہ تو دیئے ساڑھے کول تو نہیں کونے 21,000 روپے اساں ویکھے نو سال ہو گئے، اسد ایک نال ویکھے ہی کوئی۔ ہاں یہ حالت ہوگی ابھی دین کے نام پہ۔ میں کہوں کہ 2 بچے 4 بچے ایسے ہیں جو UPSC کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں لیکن حالات گھر سے کمزور ہیں، ان کے سال کا 3 لاکھ روپے خرچہ آ رہا ہے، آپ 20 لوگ اکٹھے ہو، 4 بچوں کے 12 لاکھ روپے آپ لوگوں نے دینے، ایک بندہ 1-1 لاکھ روپے دو یا 50-50 ہزار دو۔ نہ حضرت ساڑھے آپ ہی گھرے بڑی مشکل ایسا کی تو دئیے، اور یہی بندے آپ اگر گھر میں کل شادی ہو جائے آپ کے تو آپ لوگ 40 لاکھ 30 لاکھ روپے لگانے سے 1% بھی پیچھے نہیں ہٹو گے۔ پھر آپ نے چاہے ناچ گانا ہو، چاہے 4-5 طریقے کی مٹھائیاں ہو، چاہے وہ اسٹارٹر ہو، اور چاہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں ہوں، 4-5 لاکھ کا ٹینٹ ہو، گاڑیاں ہو، پٹاخے 2-2.5 لاکھ کے پھوڑ دیتے ہیں، وہ پیسے اس وقت آ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طبیعتیں جو ہیں وہ نکمی ہو چکی ہیں۔ دین کے معاملے پہ ہم لوگ 10 روپے بھی جمعے والے دن دیتے ہیں نا، وہ بھی بڑی مشکل سے بندہ 20 کا نوٹ ڈالے گا، اس میں سے بھی 10 واپس اٹھا لے۔ ارے بھائی تیرا بچہ بھی 20 روپے نہیں لیتا، وہ بھی 50-100 روپے دن میں کھا جاتا ہے، ہفتے
ہفتے میں ایک دن تو مرا جمعے میں آتا ہے، وہاں تجھے 50-100 روپے دینے میں موت آ رہی ہے، تو 10 روپے دے رہا، 20 روپے دے کے 10 واپس اٹھا رہا ہے، اس کو کہے بھائی رک جا ابھی مجھے 10 واپس دے کے جا۔ اگر اس کے پاس چھٹے نہیں ہیں، وہ جو گھوم رہا ہے ڈولی والا، اس کو کہے گا واپس آ کے میرے 10 روپے مجھے واپس دے کے جانا۔ وہ بڑا تیر مارا، بڑا ثواب والا کام کیا۔ یہ حالات ہیں ہمارے، اور یہی بندہ بیاش حضرت شادی کری روز روز ہوندی ہے، تو موت بھی روز روز نہیں ہوتی، ایک بار ہی ہوگی۔ اتھے عملان تے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، وہاں پہ تیری ذات، تیری کوٹھیاں، تیرے معاملات نہیں پوچھے جائیں گے۔ کل قیامت کے دن بھی سوال ہوگا، جوانی کے تعلق سے جوانی کہاں گزاری، عمر کے تعلق سے عمر کہاں گزار کے آیا، تیسرا سوال ہوگا مال کمایا کہاں سے، اور چوتھا سوال ہوگا اس کو لگایا کہاں پہ۔ بچوں کی تعلیم پہ ضرورت تھی، مسجد میں ضرورت تھی، مدارس میں ضرورت تھی، یتیم بچیوں کی شادی کے لیے ضرورت تھی، اس پہ نہیں لگایا تو نے۔ لیکن اپنے بچے کی شادی جو 5 لاکھ میں تیری ہو سکتی تھی، تو نے لوگوں کو منہ دکھائی کے لیے، لوگوں کے اندر اپنے ناک کی بڑائی کے لیے تو نے 40 لاکھ روپے خرچ کر دیا۔ اور نہیں خرچ کرو، لوگ کیا یاد رکھیں گے یار کیا اپنے بچے کی شادی کی ہے۔ حضرت شادیاں کیڑیاں روز روز ہوندیاں، ایک بار تھا ایک ہی اولاد ہے بیچاری، شادی کرو ڈھنگنا۔ تو یہ تمہیں کیوں نہیں خیال آیا کہ اللہ کا جو دین ہے، جس رب نے اتنا کچھ ہمیں دے رکھا ہے، ساری دولت دی ہے، اتنی کچھ نعمتیں ہمیں دی ہے، اس کے دین کے لیے اگر کہیں پہ 2-4 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، تو میں اپنے بچے کے لیے شادی پہ جب 40 لاکھ خرچ کر رہا ہوں، تو وہاں 5 لاکھ روپے مجھے دینے میں موت تھوڑی آ رہی ہے، وہاں تو 5000 نہیں نکلیں گے۔ حضرت آئیں کرو تو 500 دی رسید بنا دو، اگلی بار پھر ویکسن۔ اللہ کے لیے ہم اپنی نیتوں کو درست کرنے کی کوشش کریں، اور شادیوں کو جتنا ہو سکے اتنا آسان کریں، پھالتو کی رسمیں ان کو ختم کریں۔ سیدہ فاطمہ کا، اور میں عورتوں سے بھی گزارش کروں گا، سب سے زیادہ ماحول یہ خراب کرتی، ابھی یہ مہندی کی رسم کر لو، یہ ہلدی کی رسم کر لو، نا شودا بیچارہ ہلدی لواؤ، مہندی لواؤ، یہ کرو، پتہ نہیں کیا کیا فنکشن نئے نئے ایجاد ہو رہے ہیں، اور منہ اور سجا کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اگر کوئی رسم نہیں ہو رہی ہو تو اس میں الگ ادھم مچا دیں گے۔ تو جو سوال مردوں سے ہونے وہی عورتوں سے بھی ہونے قبر میں۔ تو اگر آپ بھی کسی گناہ کے اندر شامل ہوتی ہیں اور کوئی غلط رسم اس کو اگر آپ آگے بڑھاتی ہیں، تو آپ کے لیے بھی بڑی قبر میں مشکلیں ہونے والی ہیں۔ نئی نئی رسمیں آ رہی ہیں، ہلدی پہ لاکھوں لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں، عجیب عجیب طریقے کی رسمیں آ گئی، ہم لوگ اس میں پیسہ جو ہے وہ فالتو برباد کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے نکاح کو آسان کریں، جتنا ہو سکے اتنا آسان کریں، نورمل نکاح کرنے کی کوشش کریں، ایک آدھا نورمل کھانا کر دیں، سمپل نکاح کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جو ہے وہ پیسہ بچے آپ کا، تو اس پیسے کو اپنے قوم کی، اپنے بچوں کی، بچیوں کی تعلیم پہ، ان کے ایجوکیشن پہ، ان کے مستقبل اور ان کے فیوچر پہ خرچ کریں۔ کتنے بچے آپ کے گاؤں میں 20-25 گھر، کتنے بچے پڑے ہوئے ہیں؟ ایک بچہ ہے جو یوکرین گیا تھا، وہ بیچ میں معاملہ جنگ والے ہو گئے، تب واپس آنا پڑا۔ اور کون سا بچہ ایسا ہے جو آپ بتاؤ جس کو آپ نے پڑھنے کے لیے کہیں بھیجا ہو؟ میں خود پچھلے 6 سال سے مصر رہا ہوں، 6 سال تک میں نے جامعۃ الازہر اسلامک، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آج جو بھی بات میں کر رہا ہوں وہ دلیل سے کر رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھ کے جو بھی بات کہتا ہوں، آج تک کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے اس بات کو یہ کہہ دے نہیں یہ بات آپ نے غلط کی، کوئی قصے کہانے نہیں، کوئی تکے نہیں۔ تو جب بچے ہمارے پاس پڑھے لکھے ہوں گے تو آپ کے پاس بہتر چیزیں آپ کو بتا پائیں گے، لیکن ہم نے پڑھائی پہ دھیان ہی نہیں دینا، ہم نے توجہ ہی نہیں دینی۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جس طریقے سے زندگی چل رہی ہے چلنے دو۔ حضرات کیا کریں گے؟ ہمارے بچے پڑھ کے کون سے نوکری لگ جائیں گے؟ نوکری والی طرح آپ ان کو پڑھائی نہیں رہے، 8ویں 10ویں کے بعد آپ ان کو چھڑا لے رہے ہو۔ سب سے ایک اہم چیز وہ یہ دھیان رکھیں کہ بچے کی چاہے دینی تعلیم ہو چاہے دنیاوی تعلیم، اس کی بنیاد مضبوط ہونی ضروری ہے، یعنی اس کی جو بنیادی تعلیم ہے اس میں کوالٹی ہونی ضروری ہے، ورنہ بچہ 10ویں 12ویں پڑھ جاتا ہے، اس کو ڈھنگ سے جو ہے وہ انگریزی میں نام لکھنا نہیں آتا، اب وہ آگے جا کے UPSC میں یا RS کی تیاری کرے گا، اس کی بنیاد ہی مضبوط رہی نہیں ہے، کمزور رہی ہے، وہ وہاں پہ کیسے سروائیو کرے گا؟ وہ کر ہی نہیں پائے گا۔ اسی طریقے سے بچے کو جلد بازی میں آپ نے قرآن آمین کروا لیا، اب وہ آگے عالم بنے گا تو اس کو آیتیں پڑھنے نہیں آئے گی، کیا کرے گا؟ اس کو قرآن ہی ڈھنگ سے پڑھا ہی نہیں۔ اب یہ آپ کو گھر بنا رہے
اس میں نیچے آپ پتھر یا وہ آپ جو ہے وہ گریڈ ڈال کے جو نیوی مضبوط کرتے ہیں RCC کی، اس کی جگہ آپ ریتا ڈال کے سیدھا مکان اسٹارٹ کر دیں، آپ کا مکان رہے گا؟ نہیں رہے گا، وہ گر جائے گا۔ تو بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو اس کے اوپر آپ بلڈنگ کھڑی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے چاہے بچوں کو بچیوں کو دینی تعلیم دلائیں، دنیاوی تعلیم دلائیں، اس کے اندر کوالٹی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اچھی تعلیم دلائیں۔ آپ کے بچوں کے 10ویں میں 12ویں میں یا B.Ed کر لے رہے ہیں، 55% بن رہے ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں حضرت ہمارے بچے سرکاری نوکری نہیں لگ۔ وہ بھائی 1000 بچے پہلے بیٹھے ہیں جن کے 90% سے زیادہ بنے ہوئے ہیں، آپ کے 55% والے کو کون لے گا؟ میں نے شروع میں بتایا زمانہ جتنا تیز چل رہا ہے اتنی تیز رفتار میں آپ کو برابر کھڑا ہونا پڑے گا۔ کوئی اسکورپیو پہ جا رہا ہے، آپ سائیکل لے کے پیچھے دوڑو، پہنچ تھوڑی پاؤ گے اس کو۔ آپ یہی موڑ پہ کھڑے ہو گے پیچھے، اور کوئی گڈھا آ گیا تو اندھے منہ گرو گے۔ اور تو اگر آپ کو مقابلہ کرنا ہے تو آپ کا مخالف اگر اسکورپیو کے اوپر ہے تو آپ کے پاس فارچونر ہونی چاہیے۔ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہ نہیں ہو کہ آپ صبح جا کے کمپنی میں فارچونر لے آئیں، وہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ یعنی سامنے والا آپ کا جس لیول پہ چل رہا ہے، جو پلیٹ فارم یوز کر رہا ہے، اس سے بہتر پلیٹ فارم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر اس کے 80% بنے تو آپ کا بچہ 85، 85، 90% آپ کے بچے کے ہونے چاہیے، تب آپ اس سے کمپلیٹ کر پاؤ گے۔ سب سے پہلے تو آپ کا نام ہی آپ کے لیے مصیبت ہے آج کے دور میں۔ آپ کا مسلمان ہونا ہی آپ کے لیے جرم بنا ہوا ہے، آپ کو ویسے ہی کوئی آنے نہیں دینا چاہ رہا ہے۔ پھر آپ کے 40%، 45%، پھر فضول خرچیاں، پھر لمبے لمبے سپنے، پھر جو ہے وہ گندی نشوں کے اندر الجھی ہوئی قوم۔ ان سارے قوموں کے اندر ہم لوگ ان کاموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں حضرات کی کریے ساڈی قوم کامیاب نہیں ہوئی جاندی۔ تو کامیاب کہاں سے ہوگی جب ایسے کاموں میں ہم لوگ پڑیں گے؟ ٹف کمپٹیشن ہے، اور ایسی قوم سے کمپٹیشن ہے جس کا دماغ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کو ضرورت ہے رب کے اوپر یقین رکھنا، حضور سے سچی محبت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا مشن ہے اس کے اندر آپ کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ علماء سے رائے مشورہ لیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے رائے مشورہ لیں، اور آپسی جو اختلافات ہیں، جو جھنجٹ ہیں، جو لڑائیاں ہیں، جو جھگڑے ہیں، ان کو ختم کریں۔ اس کی ایک لاسٹ مثال دے کے بس بات میں ختم کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے حضور کو مجبوری میں مکہ چھوڑنا پڑا، کفار نے آپ کو پریشان کر دیا، رات میں آپ کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑا۔ حضور نے خود فرمایا مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے پریشان نہ کرتی تو میں تجھے کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ لوگ جنہوں نے ستایا، گلے میں چادر ڈال کے اس کو بل دیے، چہرے کی نسیں پھول گئی، پتھر مارے، راستے میں کانٹے بچھائے، کھانا پینا بند کر دیا، اتنے پتھر مارے کہ آپ کے نالے نے پاک کے اندر خون جم گیا طائف کے بازار میں۔ یہ وہ قوم اتنی ستایا آپ کو، آپ گئے مدینے میں رہے، پھر جب فتح مکہ ہوا 9 سال بعد، اور جب آپ فتح مکہ کے لیے آئے 10,000 کا لشکر لے کے، تو وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھیوں کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، آپ کے چچا کا جو ہے وہ کلیجہ چبا لیا گیا تھا، ناک کان کاٹ دیے گئے تھے، آپ کے ساتھیوں کو جو ہے نیزے مار کے شہید کر دیا گیا تھا، آپ کو اس شہر سے نکال دیا گیا تھا۔ آپ جب واپس آئے تو ان کا بھئی اگر میں آپ کا کوئی بندہ قتل کر دوں، آپ کو کل کو موقع ملے گا تو ظاہر سی بات ہے آپ مجھے چھوڑیں گے تھوڑی، آپ کہیں گے نا پھر اس کو نپ لو، آج ہمیں موقع ملا ہے، آج جو ہے نا کل یہ ہمارے ساتھ کیا تھا تو آج چھوڑنا نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنی باری کا انتظار کرتا ہے۔ حضور کی جب باری آئی تو حضور علیہ السلام جب آئے، ان کا مکے والوں کا یہ خیال تھا آج تو ہمیں سولیوں پہ لٹکا دیا جائے گا، ہم نے تو معاملہ ہی اتنا برا کیا تھا۔ لیکن جب حضور آئے، حضور آنے کے بعد پھر حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی امان، جس نے ہتھیار ڈال دیے اسے بھی امان، جو مکے میں آ گیا، کعبے کے ارد گرد آ گیا، اس کو بھی امان۔ یعنی اتنا حضور کو ستایا گیا، اس کے باوجود حضور نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پہ کوئی ملامت نہیں ہے، انتم الطلقاء، تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، کسی کو ایک تھپڑ تک نہیں ماری، اور ہم کسی سے کندھا لگ جائے سالوں سے دشمنی لے کے بیٹھے، اس نے فلاں نے مجھے شادی میں نہیں بلایا 5 سال سے ناراض ہو، کسی نے آپ کا کوئی موڑ کاٹ لیا اس پہ آپ سالوں سے لڑائیاں چل رہی ہیں،
دو باتیں آپ کو کہہ دی، آپس میں ایک ہی خاندان ہے، الجھ کے بیٹھے، شادی بیاہ میں نہیں جا رہے ہیں، موت پہ نہیں جا رہے ہیں، بول نہیں رہے ہیں۔ او بھائی یہ بولی آپ کی کبھی بند ہو جائے گی، وہاں قبروں میں پڑے ہوگے، باپ بھی نہیں آئے گا پوچھنے کے لیے آپ کو۔ اللہ کے لیے اپنی عقلوں کو درست کرو، حالات کو سمجھو، اور سمجھنے کے بعد جو ہے معاملات بہتر کرو اور اپنی آخرت کی فکر کرو اور حضور سے سچی محبت کرو۔ لاسٹ پیغام، وہ پیغام یہ ہے کہ ہم لوگ یہ جو 1500واں سالانہ عید میلاد النبی کا جلوس، جو جلسہ ہم لوگ منا رہے ہیں، جشن عید میلاد النبی، کم سے کم ہر بندہ حضور علیہ السلام کی ذات کے اوپر 2100 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ یہ سب سے بڑا تحفہ حضور کے لیے ہوگا، اور باقی ہم لوگ کوئی تحفہ نہیں لے سکتے۔ جھنڈیاں لگانا، لائٹیں لگانا، وہ آپ کی محبت ہے، تسبیح لیں آج سے ہی، جب تک 12 ربیع الاول آ رہی ہے ہر بندہ کم سے کم دن میں 200-300 مرتبہ صلی اللہ علی محمد، صرف اتنا پڑھ لیں آپ، بڑا لمبا آپ کو درود شریف نہیں آتا کوئی بات نہیں، صلی اللہ علی محمد 2100 مرتبہ کم سے کم ہر بندہ حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھے، کم سے کم 2100 بار۔ اور حضور کا میں نے شروع میں آپ کو فرمان سنایا کہ دنیا میں جو مجھ پہ جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا، کل قیامت کے دن اتنا ہی میرے نزدیک ہوگا۔ تو جس نے کل قیامت کے دن حضور کے زیادہ نزدیک رہنا ہے، وہ اتنا زیادہ حضور پہ درود پڑھے۔ تو یہ ایک عہد کریں آج کے اس 1500واں سالانہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پہ۔ باقی تعلیم پہ توجہ دیں، فضول خرچیاں بند کریں، بچیاں ہیں، عورتیں ہیں گھروں کے اندر، ان کے پردے کا اہتمام کریں، اور فرضی درگاہیں جتنی بھی ہیں، جہاں پہ بٹھوں پہ ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، جہاں پہ علماء تصدیق نہ کرتے ہوں، جہاں پہ صحیح میں کوئی بزرگ دفن نہ ہو، کچھ بھی ہو جائے، چاہے وہاں پہ ہزاروں لوگ اکٹھے ہوتے ہوں، اپنا ایمان خراب کرنے کے لیے وہاں پہ نہ جائیں، ورنہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت میں عمر بھر جہنم میں سڑنا پڑے گا۔ وہ قبر نہیں ہے، وہ بت خانہ ہے۔ بزرگ دفن ہے وہاں پہ جا سکتے ہیں آپ، لیکن جہاں پہ بزرگ دفن نہیں ہے وہاں پہ آپ کسی بھی صورت میں جا نہیں سکتے، چاہے وہاں پہ لنگر بن رہے ہوں، چاہے بکرے بن رہے ہوں، اور چاہے کچھ بھی بن رہا ہو، بھک منگے نہیں بنے، کھانے کے چکر میں کہیں پہ بھی نہ پہنچ جائیں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ کھانا اللہ نے بہت دے رکھا ہے، جو من کرے گھر میں بنا کے کھائیں، گھر میں نہیں بن رہا ہو، مٹھائی کھانی ہو بازار سے مول لے آئیں، لیکن چند لقموں کے چکر میں اپنا ایمان خراب نہ کریں۔ اور ایک اہم اعلان اور، ادھا پور کے اندر جو ہے وہ بلڈ بینک جو ہے وہ رکتدان شبر ہو رہا ہے، جس کے اندر حضور کے نام کے اوپر جو ہے وہ خون ڈونیٹ کیا جائے گا۔ آپ لوگوں میں سے بھی جو ادھر قریب کے ہوں یا جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو حضرات سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے 5 سپٹمبر جس دن حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، 12 ربیع الاول دن میں جو ہے وہ 12 بجے سے لے کے شام 4 سے 5 بجے تک وہاں پہ بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھا گیا ہے۔ تو جو حضرات سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سن رہے ہیں یا جو سنیں گے ابھی، آپ لوگوں میں سے بھی اگر کوئی قریب میں جا سکتا ہو تو ادھے پور زیادہ دور نہیں ہے، ادھے پور گودارن جو گاؤں ہے وہاں پہ آپ لوگ جائیں اور جا کے حضور کے نام پہ بلڈ ڈونیٹ کریں۔ وہ آپ کا 1 یونٹ ہو سکتا ہے، کسی ضرورت مند کے، کسی غریب کے کام آ جائے تو اس کی زندگی بچ سکتی ہے۔ یہ بھی آپ کی طرف سے ایک بہت نیک کام ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دل میں ہیں درد و غم کے فسانے بھرے ہوئے، برسوں سناتا اگر کوئی درد آشنا ملتا، زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق سے، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔